والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے ذوق پیدا کریے الصلاۃ والسلام علیک یا مل کے ذوق پیدا کریے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے ساتھی مل کے پڑھو اے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ یا رسول اللہ جنو جنو جان تو پیارا مدینہ مل کے ذوق پیدا کرو اے مجھ کو جان سے پیارا مل کے اے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ رسول اللہ ملے تیری محبت کا خزینہ یا رسول اللہ ملے آپ کی خزینہ یا رسول اللہ ہے مجھ کو جان راہ مدینہ ملے تیری محبت کا خزینہ رسول اللہ ہمیشہ پی کے دربار میں حاضر رہوں گا
آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے دربار میں حاضر رہوں گا آقا یا رسول اللہ مدینے سے جدائی ہو کبھی نہ یا رسول اللہ مدینے سے جدائی ہو کبھی نہ رسول اللہ ہے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ یا رسول اللہ. اللہ رب العزت حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جان کائنات روح کائنات مصدر کائنات مخزر کائنات خطیب الانبیاء اور ختم الانبیاء سند الانبیاء روح کائنات بلکہ جانے کائنات جانے جہان کائنات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ مقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے قرآن مجید برہان رشید دا 15واں پارہ ہے اور 15ویں سپارے دی سورت الکہف ہے. بولو سورت کیڑی ہے؟ کہف سورت، غار والیاں دی سورت، کہف سورت. آیت دا نمبر ہے تواڈے گوشو گزار کیتا گیا ہے 9. آیت دا نمبر کی بولو؟ 9 آیت دا نمبر ہے. اللہ رب العزت پیارے محبوب دے صدقے اللہ تعالی اپنے وعدے دے مطابق جڑا کہ پچھلے جمعے کیتا اصحاب کہف دے متعلق گوشو گزار کیتا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ والیاں دا ذکر کیتا جائے گا جنہاں نے اپنے ایمان دی سلامتی واسطے اپنے گھراں چھڑ دیتا، اپنی اولاداں چھڑ دیتا. اللہ رب العزت دے دیتے ہوئے ایمان اور محبت رسول محبت انبیاء نو ترک نہیں کیتا. اللہ دے دیتے ہوئے ایمان نو سلامت رکھیا ہے اور اللہ دی راہ تے چل پئے نے. عزیزان گرامی قدر دعا ہے جڑے ساتھی مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ دے اندر نماز جمعہ ادا کرنے واسطے تشریف لے آ رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کی حاضری قبول فرمائے اور قبول فرما کے اللہ رب العزت سب دے درجات نو بلندیاں نصیب فرمائے. سارے بولو آمین. عزیزان گرامی قدر اصحاب کہف جڑا واقعہ ہے قصہ اصحاب کہف اے جناب والا ایسا قصہ ہے جڑا کہ بیان کرنا خود خدا دی سنت ہے اور پھر بیان کرنا مصطفیٰ دی سنت ہے، پھر اس نو سننا اے صحابہ دی سنت ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو قصہ بیان کر کے دسیا، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یاراں اپنے دیوانیاں نو ایک قصہ اصحاب کہف دا بیان کر کے دسیا تے پھر الحمدللہ اج مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ دے اندر بیٹھ کے جناب والا فریدی بیان کرنے والا ہے اور حضور دے دیوانے سماعت کرنے والے نے. ثابت ہو گیا سنیاں دا عقیدہ او ہے جڑا صحابہ دا عقیدہ ہے، سنیاں دا عقیدہ جڑا نبیاں دا عقیدہ ہے، سنیاں دا عقیدہ او ہے جڑا اللہ دے ولیاں دا عقیدہ ہے. آؤ عزیزو دوستو سماعت فرماؤ کیونکہ باتاں بہت کرنیاں نے تے ٹائم میرے کو تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ محبوب دے صدقے اپنے عنوان تے ہی رہ کے اللہ تعالیٰ تواڈے سامنے چند باتاں گوشو گزار کرن دی ہمت اور توفیق فرمائے.
آؤ عزیزان کرام قدر قرآن پاک اللہ رب العزت نے بے نیاز فرما رہا ہے سورہ کہف دے اندر 15واں سپارہ ہے اور آیت دا نمبر 9 ہے. اللہ رب العزت نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. میرے آج فرما رہا ہے محبوبہ کیا تسی گمان نہ کیتا کہ اصحاب غار والیاں دا قصہ اور جنگل والیاں دے کنارے والے دا قصہ جنگل والے جڑے نے جنگل دے کنارے والیاں دا قصہ او میری من آیاتنا عجبا فرما میری نشانیاں دے وچوں عجیب تر میری نشانیاں دے وچوں اور میریاں نشانیاں نے عجیب تر رہے. عزیزان گرامی قدر اس مقام تے میں اس حوالے دے نال ہور گل کردا جاواں جڑی گل کر رہے ہیں عزیزو دوستو شرح صدور دے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ فرماندے نے کہ حضرت منہال بن عمر آپ فرماندے نے دمشق دا شہر بازار جدو ابن زیاد دے حکم دے نال اہل بیت پیارے مصطفیٰ دے گھرانے تے زبردستی کی تھی گئی اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو جناب والا سواری تے آپ بن سر انور نو نیزے دی نوک تے جدو رکھیا گیا ہے اے نوجوان کہندا کی کہ میں قرآن پاک امام حسین پاک دا سر انور آ رہا ہے. اے جوان کہندا کی کہ میں قرآن پاک دی آواز سنی جس مقام تو میرے امام دا گزر ہویا ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سر انور وچوں آواز آئی کی آواز آئی میرے امام حسین نے فرمایا اے کریے قرآن پاک پڑھ رہے آئے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. میرے امام حسین پاک دے سر انور وچوں آواز آئی میرے حسین نے فرمایا اعجبت من اصحاب الکہف اعجبت من اصحاب الکہف قتلی و حملی. توجہ بولو سبحان اللہ. میرے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آپ نے سر انور چو آواز آئی فرمایا اے نوجوانا قرآن پاک پڑھن والے سن لے تو اے آیت جڑی ہے تلاوت کر رہی ہیں اعجبت من اصحاب الکہف کیونکہ اصحاب کہف دا جڑا حصہ ہے وہ اینا عجیب تر نہیں ہے. قتلی و حملی میں حسین ہاں میرا قصہ ہے کہ جیڑا کہ میدان طف دی زمین تے ایک بھی جان قربان کر دیتی ہے دوجی بھی جان قربان کر دیتی ہے 72 تن اللہ دی بارگاہ وچ قربان ہو گیا ہے تے فرمایا میں حسین بھی اج نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن دیا تلاوتاں پیا کرنا. فرمایا اے پڑھن والے عجیب تر اصحاب کہف والوں دا قصہ ہوے گا ضرور لیکن جڑا میرا قصہ ہے قتلی و حملی فرمایا میرا جڑا قصہ ہے وہ اس قصے تو بھی زیادہ عجیب ہے.
اس قصے تو ہی بولو کی ہے زیادہ عجیب ہے اصحاب کہف دا. بولو سبحان اللہ. اللہ یا علی ماشاء اللہ یا غوثی اعظم. عزیزان گرامی قدر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پڑھنے والے جڑا عجیب تر قصے دے متعلق دستاوے آئے تلاوت کر کے ہے اس حصے تو زیادہ عجیب تر میرا قصہ ہے. آؤ عزیزو دوستو اس مقام تے میں ایک اور اس بات دے حوالے نہ ایک اور گل کردا جاواں. ایک گل کیتے ملے گی شواہد النبوہ امام عبدالرحمان جناب والا اپنی کتاب دے اندر کی فرماندے نے او عبدالرحمان جڑا کہ جناب والا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ عبدالرحمان جامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شواہد النبوت دے اندر فرماندے نے کہ زید بن ارقم بولو کی نام ہے زید بن ارقم ہر گل حوالے تھے جناب والا آپ فرما دے نے زید بن ارقم وہ ایسا جڑا ہے جس مقام تو میرے امام حسین پاک دا سر انور گزرنا ہے وہ فرماندہ کی ہے میں اپنے کمرے دی دیوار جڑا کمرے دی کھڑکی ہے اس مقام تے میں کھڑا ہاں میرے امام حسین پاک گزر رہے نے سر انور نیزے دی نوکتے ہیں میں کی سنیا ہے اپنے کنا دے نال میرا امام حسین پڑھنا ہویا گزر رہا ہے ام حسبت ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. میرا امام حسین پاک تے پھر میں سوچیا کہ اتنا عجیب تارے قصہ ہے. میرے امام حسین پاک خود پڑھتے ہوئے جا رہے تشریف لے کے جا رہے ہیں پھر اس مقام پہ عاشق رسول نے کمال کر دیتا کہ فرماندے نے حسین بن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت حسین بن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت. ہاتھ اٹھا کے جھوم کے پڑھو حسینی بیٹھے حسینی میرا دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے لکھ شکر ہے صد شکر ہے ہم تو ہمارا ایمان بھی حسینی ہے. حسین بن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت حسین بن علی نے یہ کربلا میں یہ کیا ثابت. سدا جاری رہے گی تلاوت ہو تو ایسی ہو جو جاری رہے تلاوت ہو تو ایسی تلاوت ہو جڑی میرے امام حسین نے کر دیتی ہے. نیزے دی نوک تے بھی چڑھ کے قرآن پاک جناب والا اپنے محبوب اپنے نانے دی امت نو سنا دیتا ہے. آؤ عزیزان گرامی قدر واقعہ صحابہ کہف دے متعلق تھوڑے گوشوں گزار میں کردا جاواں. عزیزو دوستو قرآن پاک دی آیا مبارکہ سنی ہے اس دی تفسیر دی اندر تھوڑے سامنے میں دسنا چاہنا شہر دا نام افسوس ہے. بولو کی نام ہے
بولو بولو افسوس، شہر دا نام افسوس ہے. اس شہر دے اندر ایک نوجوان آ گیا ہے، محنت مزدوری کرن واسطے آ گیا ہے. وہ جس طرح اے تو فیصل آباد لوگ جاندے نے یا فیصل آباد دے سید والے یا تانڈلیاں والے عزیزو دوستو جا سکتے نے کاروبار واسطے. جس وقت نوجوان شہر افسوس دے اندر آیا ہے، ایک کم کی کردا ہے نائیاں والا، راجیاں والا کام کرتا ہے. بولو کی راجیاں والا کام کرتا ہے. جدو شہر افسوس دے تے حکومت ہے جناب دقیانوس دی. بولو حکومت کس دی ہے؟ دقیانوس جناب والا، یہ بادشاہ ہے وقت دا، اس دی حکومت ہے. یہ نوجوان آ گیا. اس وقت بتاں دی لوگ پوجا کرتے ہیں، پوجا بتاں لوگ مندے نے خدا. جس وقت نوجوان دروازے تے شہر دے دروازے تے پہنچیا تے لوگاں نے کیا اس شہر دے دروازے تے ایک بت پیا ہے بہت بڑا، اس نو تو سجدہ کرے گا تے اندر داخل ہوے گا، اگر سجدہ نہیں کرے گا داخل نہیں ہوے گا. تفسیر روح البیان اپنے کول پئیے الحمدللہ موجود ہے، دور جان کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر جس وقت نوجوان نے سنیا کی ہے میں اندر نہیں جا سکتا، جناب والا دروازے تے بت پیا ہے. اے نوجوان نے انہیں سمجھیا کیوں نہ ہوئے میں اندر داخل نہ جاؤ کرا، داخلہ میں نہ حاصل کرا، میں باہرلی سائڈ تے اپنا کاروبار میں شروع کر لواں. اے کون ہے؟ اے حواری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ کون ہے بولو؟ ہاں جی تمہیں یاد گل ہونی چاہیے جتوں میں گل شروع کی ہے. عزیزو دوستو ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا منن والا ہے. اس نوجوان نے بیر پھٹا لا لیا یا دکان لا لی، انہیں کام کرنا شروع کر. تفسیر روح البیان پڑھ رہے ہاں. عزیزو دوستو جس وقت نوجوان نے کاروبار شروع کرنا تھا شروع کر دیتا، اس دے کول بڑے دوروں دوروں لوگ آ کے جناب والا اپنی کٹائی کروا رہے ہیں، جناب نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں. لیکن عزیزو دوستو اس نوجوان نے اس جناب والا وقت تو بہت فائدہ حاصل کیتا. انہیں سمجھیا کی ہے کہ لوگ میرے کو دوروں آ رہے ہیں، کیوں نہ ہوئے میں ہماری کس دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مانیاں، میں انہاں دی جڑی تعریف ہے لوگاں دے سامنے میں کیوں نہ کراں. اج میں کراں گا میرا حق ادا ہو جائے گا. اتھوں دے لوگ جڑے سارے بتاں نوں پوجدے نے. عزیزو دوستو اس نوجوان نے جڑا بھی آندا ہے انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے تذکرے آپ جناب سنائے جا رہے ہیں، تعریفاں کر رہا ہے. حتیٰ کہ سال دے اندر شہر افسوس دے اندر ایک دن انہاں لوگوں دا میلہ لگدا ہے. کی بولو؟ میلہ لگدا ہے. اس میلے واسطے لوگ جمع ہو رہے نے تے اے نوجوان جڑا ہے جناب والا سائڈ تے ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کہ تو نہیں جا رہا اس میلے دے اندر؟ انہیں کیا میں مانی ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا، ایتھے میرا کوئی کام نہیں ہے، بتاں دے سارے پجاری نے، میں نہیں جاواں گا. جناب والا جن نے کیا ہے انہیں بھی آخیا کہ میں بھی تیرے نال ہوں. انہیں کی کیا بولو؟ میں بھی تیرے نال. آہستہ آہستہ کر دیا آہستہ 2-3 ساتھی مل گئے نے، پھر 4 ساتھی ہو گئے نے، پھر 4-5 ساتھی ہو گئے نے، پھر 6 ساتھی ہو گئے نے. دقیانوس نو پتا چل گیا، لوگوں نے دس دیتا بھائی تانوں تسلیم نہیں لوگ کر دے، آؤ فلاں ساتھی تانوں تسلیم نہیں کر رہا، بتاں دا جڑا سجدے نہیں کر رہا. انہوں نے گرفتار کروایا. لیاؤ جی پکڑ کے سپاہی بھیجے، لیاؤ پکڑ کے نکیلا پا کے لیاؤ تے سامنے میرے. انہوں نے دقیانوس بادشاہ نے کہا جی اگر تسی ساڈے بنائے بتاں نوں دی پوجا نہیں کرو گے تو تانوں قتل کیتا جائے گا، تانوں لٹکا کے ماریا جائے گا، تانوں ختم کر دیتا جائے گا. تواڈے کول 3 دن دی مسافت مہلت ہے، 3 دن دی مہلت ہے. اگر تسی میں فلاں کام چلیا ہاں، اگر میرے واپس آن تو پہلا جے تسی جڑا ساڈے بتاں دی پوجا نہ کیتی تے میں آوندے ہی تانوں ختم کر دینا. سمجھ لگ رہی ہے نا؟ اصحاب کہف دا واقعہ پڑھ رہے ہیں تھوڑے سامنے جڑا شروع تو ہے.
عزیزان گرامی قدر جس وقت بادشاہ نے کہہ دیتا وہ نوجوان جڑے نے آپس گلاں کردے نے جے اس ظالم بدبخت بادشاہ دے سامنے اگر جان دیواں گے تے اے سمجھداری دی بات نہیں ہے، اگر جان دیواں گے سانو چاہیے اسی اپنا گھر بار بھی چھڑ دئیے، اپنے بال بچے بھی چھڑ دئیے، اپنے کاروبار بھی چھڑ دئیے، فقط اللہ دی رضا دی خاطر سانو ہجرت کر کے تو جانا چاہیے، سانو ہجرت کر کے جانا چاہیے۔ ویکھو جڑا اللہ دی راہ وچ چلدا ہے اللہ دی رحمت، بخاری شریف ہے اللہ دی رحمت اونوں پکار گئی جناب والا دوست ول دوڑ کے اوندی ہے، ان ول دوڑ کے اوندی ہے۔ جڑا اللہ دا بن جاندا اللہ اس دا بن جاندا ہے۔ تو ایک کری اللہ دا بن کے ویکھ۔ نوجوانوں میں سفر کرنا ہے، بڑا ٹائم تھوڑا ہے، انہاں نوجواناں نے سوچیا کی کہ اسی ایتھوں نکل جائیے، کنے بولو نے، کنے بولو نے، 6۔ شروع دی گل سمجھ لگ رہی ہے نا، کنے بولو 6 بندے نے، ان 6 نے سمجھیا اے بزدلی دی بات ہے، اگر اندے اسی جان دئیے کیوں نہ ہوئے، اپنا ایمان بچا کے نکل جائیے۔ انہوں نے نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ جس وقت جا رہے نے ایک مقام تے پہنچے نے، جناب والا ایک چرواہا اپنی بکریاں پیا چاردا ہے، اندے کولوں پوچھیا نوجوانا کی پیا کرنا ہے؟ آکھے جی میں اپنی بکریاں نو چرا رہا۔ انہیں پوچھا بھی تسی کتے جا رہے ہو؟ آکھے جی اسی جا رہے ہیں دیکھیا نوس تو بچ کے اسی جا رہے، اپنا ایمان جڑا ہے وہ دی حفاظت واسطے اسی جا رہے ہیں۔ انہیں کیا ہے کہ بتاں نو پوجا کرو، لیکن اسی اپنے ایمان نو بچا کے جا رہے ہیں، کسے غار والے جا رہے ہیں۔ جدو اینی گل کرنی سی وہ نوجوان بکریاں دا چراوا اپنی بکریاں نو چھڑ دیتا۔ انہیں کیا جو تہاڈا مقصد ہے وہ میرا بھی مقصد ہے۔ تسی ہن خود بولو کنے ہو گئے ہیں؟ 7 تفسیراں کول پئیاں نے، دور نہیں۔ عزیزو دوستو 7 بندے ہو گئے نے، ہن 8واں وہ جڑا چروا ہے ان دا 8واں وہ کتا ہے جڑا پیچھے بیٹھا ہے، میرا مالک نال رل گیا ہے، کیوں نہ ہوئے کہ میں بھی انہاں دے نال پیچھے پیچھے جاواں۔ عزیزو دوستو 7 جڑے نے انہاں چلنا شروع کر، اللہ دی راہ تے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جدو جا رہے نے وہ کتا بھی پیچھے پیچھے، ایک نے کیا دیا کتا پیچھے آ رہا ہے، دوے نے کیا پتھر مار، چک کے مار دے، انہوں پتھر مار دے، جدو پتھر مارے گا وہ ہٹ جائے گا۔ عزیزو دوستو امام شرانی علیہ الرحم عبد الوہاب شرانی آپ فرماندے نے جس وقت پتھر ماریا نا اس کتے نو تے کتے نے جناب والا اپنیاں اگلیاں ٹنگاں چک لیاں، پچھلیاں ٹنگاں اوتھے ہی نے، اگلیاں ٹنگاں چک لیاں۔ یا اللہ مینوں بولن دی طاقت دے، یا اللہ بولن دی طاقت دے، اج میں تیرے ولیاں نال گل کرنی چاہنا، یا اللہ بولن دی قوت دے۔ اللہ نے بولن دی قوت عطا کیتی ہے۔ جناب والا کتا بول کے عرض کردا ہے ٹھیک ہے میں کتا ہاں، میرا کام ہے بھونکنا، میرا کام ہے ٹونکنا، لیکن یاد رکھ لو میں اللہ والیاں دی قدر نو جاننا ہاں۔ اس مقام تے عاشق رسول نے کمال کی تاکید فرماندے نے نہ میں بھونکاں نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں نیکاں لوگاں دی سنگتی وچ رہ کے۔ میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن میرا تسی بھی ثواب لے لو۔ نیکاں لوگاں دی صحبت وچ رہ کے، نیکاں لوگاں دی سنگت وچ رہ کے، تے میں بھی بخشیا جا
عزیزو دوستو ہے کتا لیکن والوں دے نال مل گیا ہے، اللہ نے ان دے بھی رتبے بلند کر چھڑے نے۔ عزیزان گرامی قدر اتوں میں اگے پڑھا گا، آؤ قرآن سماعت فرماؤ، نال نال میں آیتاں بھی پڑھا گا۔ اللہ رب القرآن پاک فرما رہا ہے 15واں سپارہ سورہ کہف، فرمایا اذ اول فتیات الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب اس وقت میں یاد کرو جدو اے نوجوان چلے نے غار والے، کتنے چلے نے بولو؟ از اول فتیا تو اے نوجوان چند نوجوان چلے نے الال کافی غار والے، کہف نے غار کھلی غار نو، سمجھ آ گئی؟ اصحاب یعنی رہن والے، صحاب غار وچ رہن والے۔ عزیزو دوستو نوجوان چلے نہیں ہے، انہوں نے پھر دعا کی تھی فقالو ربنا اے ساڈے رب آتینا سانو عطا کر دے من لدنکا اپنی طرفوں، من لدنکا رحمہ اپنی بارگاہ وچوں ساڈے تے رحمتاں دی بارش کر دے۔ جندہ بھروسہ رب تے ہوئے اور رب دے کوئی منگدا ہے۔ عزیزو دوستو پھر عرض کی تھی وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، فرمایا ساڈے واسطے تیار کر دے، ساڈے واسطے تیار کر دے یا اللہ اپنے فضل دے نال ساڈے واسطے آسانیاں تیار کر دے، آسانیاں نو تے بلائیاں نو ساڈے واسطے تیار کر دے۔ اس تو اگے قرآن نقشہ بیان کر رہا ہے۔ عزیزو دوستو اللہ کا قرآن فرما رہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ فرما رہے ہیں فَضَرَبْنَا، ایک ماں ہوئے نا، توجہ میری میں ضائع نہ کرنا، ایک ماں ہوئے تو بچے نو تھپکیاں دے کے سلاندی ہے، بابا توجہ ہے نا، تھپکیاں دے کے سلاندی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں رب ہو کے اپنے ولیاں نو تھپکی دے کے انہاں دے کناں تے پردہ پا کے، اس طرح پردہ پا کے جناب والا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، غار دے اندر سنین عددا، فرمایا کہ تھپکیاں دے کے میں رب نے انہوں سلا دیتا، سلا دیتا غار دے اندر، تے پھر ایک سال نہیں کئی سال ستے رہے۔ اس سے صرف صورت ذکر ہوتا ہے 309 سال، بولو کنے؟ ایک سبحان اللہ بولو سارے، 309 سال ستے رہے، اس سے صورت ذکر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر پھر اللہ نقشہ قرآن پاک نقشہ بیان کر رہا ہے ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، فرمایا پھر اسی انہاں نو جگایا، پھر اٹھایا، توجہ ثم بعثناہم، پھر اسی انہاں نو جگایا اٹھایا، لنعلم اس واسطے کہ ظاہر ہو جائے، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ دونوں گروہاں دے وچوں کون ہے جڑی کہ ٹھہرن دے قیام نو صحیح طرح بیان کر سکے، اس مدت نو صحیح طرح بیان کر سکے۔ قرآن ہے۔ پھر قرآن پاک نقشہ بیان کر رہا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، ہم تو سبحان اللہ بن رہی ہے نا، اللہ فرما رہا ہے اے محبوب اسی نہ تانوں نحن نقص علیک، اے محبوب اسی نہ تانوں خبر سنائیے، او قصہ سنائیے اصحاب کہف والا، نحن نقص علیک، محبوبہ آپ نو نبأہم انہاں دی خبر،
نبأہم انہوں دی خبر علیک نحن نقص علیک نبأہم انہم بربہم انہم فتیۃ فرمایا بے شک وہ چند تھے جڑے کہ میری بارگاہ وچ ایمان لے آئے آمنوا بربہم وزدناہم ہدا فرمایا جس وقت میری بارگاہ وچ ایمان لے آئے تے میں رب نے انہاں واسطے ہدایت نو دگنا کر چھڑیا وزدناہم ہدا یعنی کہ اپنی ہدایت نو اللہ نے انہاں واسطے زیادہ کر چھڑیا پھر اللہ فرما رہے وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا قرآن ہے قرآن فرمایا اِذْ اول فتیہ تو جس وقت اے نوجوان غار والے آ رہے سن از اول فتیہ تو کافی فقالو پھر آپس گلا کرتے ہوئے آ رہے سی قرآن دس رہا ہے آپس گلا کرتے ہوئے آ رہے سی فقالو فرمایا ربنا ہمارا رب ہے ربنا ہمارا رب رب السماوات والارض فرمایا آسمانہ دا بھی اور رب ہے زمینہ دا بھی اور رب ہے پھر فرمایا لن ندعوا آپس اس گفتگو جی کرتے ہوئے آ رہے نے اس نو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے لن ندعوا من دونہ الہ لقد قلنا گلاں کرتے ہوئے آ رہے نے کہ ہرگز اسی کٹ جاواں گے مر جاواں گے لیکن لن ندعوا من دونہ الہ فرمایا اسی اپنے رب تو سوا کسے دی عبادت نہیں کران گے جڑے اصحاب کہف والے آ رہے نے وہ اپنے اندر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے نے اسی رب تو بغیر کس دی عبادت نہیں کران گے پھر فرمایا لقد قلنا اذن شططا فرمایا اگر اسی انج کواں گے تے پھر بے جا بات ہو جائے گی درست نہیں ہوئے گا اگے فرمایا ہؤلائی قوم اتخذوا آلہہ من دونہ آلہہ نالے گلاں کرتے ہوئے آ رہے نے اے ساڈی جڑی قوم ہے نا اے ساڈی قوم اے گمراہ ہو گئی ہے ہؤلائی قوم اتخذوا آلہہ او جنہاں نے بنا لیا ہے غیر خداواں نو اپنا خدا یعنی پوجا کرنی شروع کر دیتی ہے اگے جناب والا کہہ رہے نے لولا یاتون علیہم بسلطان بین فرمایا اگر اے خدا سچے نے جنہ دی ساڈی قوم پوجا کر دی ہے ہر وقت پوجدی ہے اگر اے سچے نے تے کوئی دلیل کوئی پختہ دلیل لیا کے دکھا دے لولا اگر اے سچے نے یاتینا علیہم بسلطان بین فرمایا لیا کے دکھا دینا کوئی پختہ دلیل لیکن فرمایا نہیں لے آؤ گے بین فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کاذبا فرمایا جنہ نے رب نو جھوٹا کیا ہے نا سب تو وڈا وہ ظالم ہے جنہ نے رب تے بہتان بنیا ہے جھوٹ بنیا ہے فرمایا سب تو وڈا ظالم بدبخت ہو ہے کاذبا اگے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا نال میں احتیاط پڑھ رہا ہوں تاکہ مینوں بھی پتہ لگے اپنی محنت تانوں بھی پتہ لگے اصحاب کہف دا کی واقعہ ہے اصحاب کہف گلاں کردے ہوئے آ رہے نے ہاں اسی انہاں تو الگ ہو گئے ہیں قرآن فرما رہا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اسی انہاں تو بیزار ہیں او جڑے لوگ بتاں دی پوجا کردے نے اسی انہاں تو بیزار ہیں نالے فرمایا انہاں دے جڑے خدا ہیں جڑے سوائے اس رب تو بغیر انہاں بنا رکھے نے اسی انہاں تو بھی بیزار ہیں وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ پھر کہندے نے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ چلو غار دی طرف چلو غار دی طرف الى الکهف ينشر لكم ربكم من رحمته
فرمایا اللہ تعالی سانو اپنی رحمت نہ پھیلا دے گا. ینشر لکم ربکم ویحیی لکم من امرکم مرفقا. فرمایا یا اللہ اسی اپنے قدماں نو اٹھا لیا ہے, ساڈا کام ہے قدماں نو اٹھانا. یا اللہ تیرا کام ہے راہ ہدایت دے نال منزل ہدایت دے نال ہم کنار کرنا. تیرا کام ہے ساڈے قدماں نو راہ ہدایت منزل ہدایت نال رشد و ہدایت دے نال ساڈے قدماں نو ہم کنار کر دے. عزیزان گرامی قدر آگے قرآن سماعت فرماؤ وَتَرَ الشَّمْسَ. چل میں اے آیا مبارکہ جو دو رہ گئے نے پیچھے پڑھا گا, جو تفسیر میں پیچھے لے آ رہا او اصحاب کاف والیاں دی کاف غار تک لے آ کے اگے انشاءاللہ اتھو پڑھا گا. عزیزو دوستو 7 بندے چلے نے, انہوں نے پیچھے کتا آ رہا ہے, کتا چلدا چلدا انہوں نے پتھر بھی مارے لیکن کتا واپس نہیں گیا. نوجوان چلدے چلدے اس غار آ گئے نے, اس غار ورقیم اس غار آ گئے. کافی جدو غار پہنچے نے عزیزو دوستو تے پھر او دقیانوس جڑا بادشاہ ہے, دقیانوس جناب والا انہیں کیا تلاش کرو, تلاش کردے کردے آخر پتا چلیا کہ 7 جنے نے, 8واں انہوں دا کتا ہے وہ غار سے بیٹھا ہے, 7 آرام پہ کردے نے. اللہ نے انہاں تے نیند تاری کر چھڈی ہے, وہ آرام کر رہے نے. تے بادشاہ نے کیا ٹھیک ہے ہن علاج انہاں دا ہوئے گا, جلدی جاؤ اس غار دے منہ اگے دیوار بنا دیو. اپنی روایت نو بیریا جاؤ جا کے غار بنا دیو. جس وقت اندر جناب والا سپاہی آئے نے انہوں نے ویکھیا غار کھڑی دیوار کھڑی کر دیتی ہے. انہاں وچ ایک ایسا نوجوان بھی آ جڑا اللہ نو تسلیم کردا ہے اور اللہ دے محبوب نے محبت رکھدا ہے. عزیزو دوستو انہیں کی کام کیتا, انہیں کیا کیوں نہ ہوئے کہ حکومتاں بدلدیاں رہندیاں نے, بادشاہ تاں بولو یار کچھ تاں بلدیاں رہندیاں نے, میں ایسا کام کر جاواں. اے جناب والا پورے واقعے دے اندر اس عمل نو مرکزی حیثیت ہے جناب والا حاصل اس چھوٹے جی عمل نو. انہیں کی کام کیتا, انہیں جناب والا ایک تختی لئی, انہیں سارے اصحاب کاف دے نام جڑے نے وہ لکھ دیتے نے. اصحاب کاف دے نام لکھ کے ایک تختی اپنے کول رکھ لئی جناب والا, تے دوسری تانبے تختی جڑی ہے وہ دیوار دے اندر پا دیتی ہے, دیوار اندر پا دیتی ہے. اصحاب کاف دے نام دی بڑی فضیلت ہے, تواڈے سامنے کیوں نہ ہوئے کہ میں بھی گوشو گزار کر دیواں. اصحاب کاف دے نام سماعت فرما لو. پہلا نام یملیخا, بولو کی نام ہے, بولو بولو یملیخا. دوسرا نام مشکلینا, دوسرا کی ہے, دوسرا نام مشکلینا. تیسرا نام مسلینا. چوتھا نام مرنوش. پنجواں نام دمرنوش جناب والا. چھٹا نام دمرنوش. اور جڑا 7واں نام ہے وہ ہے جناب والا فلتیونس, جڑا جناب والا او ملیا ہی ساتھی چرواہا ملیا ہی. اور کتے دا نام کی ہے قطمیر. کتے دا نام کی بولو, قطمیر. اے نام دسان دی وجہ کی ہے, اے جناب والا اپنے سامنے شعب الایمان پئی ہے کتاب موجود ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس بندے نو کوئی مرض بھی ہوئے, کوئی مرض بھی ہوئے, اے نام لکھ کے ان دے گلے چ پا دیو, مرض ٹھیک ہو جائے گی, مرض ٹھیک ہو جائے گی. صحابہ کاف دے نام جناب والا لکھ کے مکان تے اگر آگ لگی ہے اس مکان تے رکھے جان, انہاں ناماں دی برکت نال جناب والا اس جگہ تے آگ نہیں لگے گی. اصحاب کاف دے نام نے میرے کریم آقا نے فرمایا حدیث پاک ہے, حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ خدری آپ فرماندے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکافی, من قرأ سورۃ الکافی کما انزلت, جڑا بندہ سورہ کاف دی تلاوتاں کردا ہے کس طرح کردا ہے جیسے نازل ہوئی, جیسے نازل ہوئی. فرمایا کانت لہو نور
یوم القیامہ، فرمایا اس بندے واسطے قیامت والے دن نور ہوے گی، نور ہوے گی. جڑی مصیبت آ جائے اصحاب کہف دے نام لکھ کے جناب والا پانی پلا دو مرگی والے نو تے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تا میں تھوڑے سامنے دسے نے عزیزان گرامی قدر اس کو اگے جانا چاہنا ہاں. اصحاب کہف والے لوگ سو رہے نے، کتا پیا بیٹھا ہے. اس نوجوان نے تختیاں لکھیاں، ایک تختی اپنے کو تانبے دی دوسری دیوار دے اندر رکھ دیتی. کی وجہ کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت ہو سکتا ہے کہ جدو جناب والا نکلے تاکہ لوگ ان دے تعارف تو مستفیض ہو سکن، تعارف تو پتہ چل جائے کہ انہاں دے آئے نام نے، آئے قبیلے نے، آ نسب ہے، آ جناب والا حسب ہے، سارے لکھ رکھ دیتی. جناب والا پھر واپس ٹر گئے. وقت گزردا گیا گزردا گیا گزردا گیا. جناب والا 309 سال گزر گئے. کنے بولو 309 سال اللہ والے ستے رہنے. جناب والا غار دے اندر ان اللہ والوں دے کپڑے مٹی نے خراب نہیں کیتے. ان اللہ والوں جناب کھان تو بھی بغیر زندہ نے، پین تو بغیر زندہ نے، اور غار تے بیٹھن والا کتا بھی زندہ ہے، کتا بھی زندہ ہے، آرام پہ کر دینے. عزیزو دوستو وقت گزردا گیا گزردا گیا. جناب والا دقیانوس جڑا ہے وہ بھی ان کا وصال ہو گیا. جس وقت وہ فوت ہو گیا حکومت بدل گئی، حکومت آ گئی بید روس ایک بادشاہ ہے، اس کا نام تفسیراں وچ آوندا ہے، تفسیر روح البیان کو. جناب والا بید روس اس کا نام، ان کی حکومت آ گئی. وہ بندہ جڑا ہے بہت اچھا بندہ ہے، رب دی بارگاہ وچ پچھلی راتی روندا ہے، یا اللہ اس میری قوم نو جڑی تباہ ہو رہی ہے یا اللہ انہوں راہ راستے لا دے. جناب والا لوگ سارے اچھے ہو گئے، اچھے ہو گئے. ایک ایسا جناب والا عمل شروع ہو گیا، انہوں نے سارے نے اس بات تے متفقہ مشورہ کر لیا، انہوں کا ایمان آ گیا کہ اللہ رب العزت اس بات تے قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالی مردے نو زندہ کرے. اس بات تے اللہ قادر نہیں ہے کہ مردے نو اللہ قیامت والے دن زندہ کرے گا. جس وقت اس بادشاہ نے سنیا، جناب والا سنیا، اللہ سلامت رکھے، بادشاہ نے سنیا جناب والا رات نو اندر بیٹھ کے روندا ہے، اللہ دی بارگاہ وچ گر گراندا، یا اللہ کوئی نشانی نمودار کر دے، یا اللہ کوئی نشانی نمودار کر دے، یا اللہ لوگ جڑے نے میرے حوالی جڑے نے مینوں منن والے، میری رعایا جڑی ہے یا اللہ یہ ختم ہوندی جا رہی ہے، انہاں دا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، یا اللہ کوئی بندوبست کر دے. جس وقت رونا رو رو کے اللہ نے ان دی دعا قبول فرما لی. ہویا کس طرح؟ ایک بکریاں بندہ چراندا 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 جناب والا اس غار دے کول پہنچیا، غار دے کول پہنچیا. انہیں کی سمجھیا کہ اے سامنے میرے دیوار ہے، بڑی پرانی بسیدہ ہے، کیوں نہ ہوئے کہ میں انہوں گرا دیواں تے بارش آوے تے میں ایتھے آرام کیتا کراں گا، میریاں بکریاں بھی آرام کرن گیاں، میں انہوں دیوار نو جڑا گرا دینا. او اگے ہویا، جس وقت اگے ہویا دیوار نو گران واسطے جناب والا ایک جڑی اٹ ہے وٹا پیچھے ہٹایا، دوسرا ہٹایا، ویکھیا کی کہ 7 بندے ستے پئے نے. یہ تو سبحان اللہ بنتی ہے. 7 بندے سو رہے نے، آرام پہ کر دینے، اور جنہوں اللہ سوان والا ہوئے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. گنتی دے کئی سال، گنتی دے کئی سال اللہ نے تھپکیاں دے کے انہاں تے کناں تے پردہ پا کے سلایا ہے. ماں ہے تے بچے نو تھپکی دیندی، بچہ سو جا، بچہ آرام کر، تے اللہ فرما رہا ہے میں 70 ماواں تو ود کے پیار کرنا ہاں، تے میں بھی غار والیاں نو 1 سال واسطے نہیں، 2 سال واسطے نہیں. اس ایک تفسیر دے اندر جناب والا 309 سال میں اپنے پیاریاں نو سلا کے رکھیا ہے. جناب والا 309 سال ستے رہے. او جناب اگے بڑھا نوجوان جڑا بکریاں چرم ہے،
اگے گیا تو گرایا ویکھیا ستے آرام پہ کرتے نے پیچھے ہٹایا جدو پیچھے ہٹیا جناب والا وہ نوجوان اپنی بکریاں کو آیا ہے جناب جس وقت انہوں نیند تو جناب بیداری ہوئی اٹھے انہوں نے ویکھیا کہ سورج جڑا ہے جناب والا چاندن آ رہا ہے بھوک لگی کی بولو بھوک لگی یار جڑا رب ہو کے 309 سال بغیر کھانے تو بغیر پین تو زندہ رکھ سکتا ہے اس بات تے قادر ہے تے کیا رب اگے نہ انہوں نے جناب والا بغیر کھانے تو رکھ سکتا اے اگے جناب والا او بید روس جڑا ہے وہ بھی رو رہا ہے انسو بہا رہا ہے یا اللہ انہاں لوگوں دا عقیدہ خراب ہو گیا ہے کوئی نشانی دکھا دے اللہ نے اس نشانی زمودار کرنی آئی جناب والا انہوں نے سوچا بھوک لگی ہے اے یملیکھا سارا تو بڑا اے یملیکھا جا کوئی سکہ لے جا کے انہوں نے سمجھا کہ اسی آئے صبح ایک دن گزرا ہے کل یعنی کہ رات ہے دن ہو گیا ہے انہوں سمجھا انی دیر ہوئی ستیاں نو جناب والا یملیکھا چل پیا سکہ اگلے وقت دا لے کے چل پیا انہیں جناب نقاب لیا لباس پہن لیا جا رہا ہے چلدا جناب والا ایک تندور تے پہنچا ہے ہوٹل تے جا کے کیا کہ اے نوجوان مینو کھانا دے جدو کھانا دیتا جناب والا تے انہیں کو سکہ اگلے وقت دا ہے انہیں جناب والا درم دینار جڑا ہے انہیں پیش کیتا جدو اس نوجوان یملیکھا نے پیش کیتا ہے وہ ہوٹل والا نوجوان آدمی انہیں ہاتھ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نشانی ظاہر کر رہے ہیں نا ہاتھ پکڑ لیا انہیں کیا جی یہ کی دے کے جا رہے ہیں انہیں کہا میرے کو رقم ہے تو لے لا انہیں کہا جی اے رقم جڑی ہے جس سے بادشاہ دے وقت چل دی آئی وہ بادشاہ دکیا نوس بھی تڑ گیا ہے بادشاہ بھی بدل گئی ہے زمانہ بڑا گزر گیا ہے کیا تو کوئی جڑا نا جناب والا کوئی ڈاکہ ماریا ہے تیرے کو پرانے سکے موجود نے انہیں کیا نہیں آخر کار بات چلدی بید روس جڑا بادشاہ ہے ان تک پہنچ گئی ساری جمع کٹھی ہو گئی انہیں سارا قصہ سنا دیتا نوجوانوں جدو قصہ سنا دیتا بادشاہ کہنے لگا کیوں نہ ہوئے جنہیں تیرے دوسرے ساتھی نے سانو بھی انہوں کو لے چل جس وقت عزیزو دوستو بید روس اندے منن والے جنہیں ریا آئے وہ بھی نال چل پئی یملیکھا بھی جا رہا ہے عزیزاں نے گرامی قدر اس نوجوان نے جا کے جدو سنیا پتا چلے آئے انہوں نے اپنا حلقہ بنا لیا ہے اللہ 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 دی صدا جاری ہے اللہ اللہ پہ کر دینے عزیزان گرامی قدر او جس وقت یملیکھا اندر آیا عزیزان گرامی قدر پتا چل گیا انہوں بھی او بید روس بادشاہ انہیں پوچھیا جی کنا عرصہ اللہ رب العزت نے انہوں جگایا گفتگو ہوئی ہے جس وقت گفتگو ہو گئی ہے عزیزو دوستو پھر انہوں نے اجازت طلب کی تھی ہے سانو اجازت دیو اسی آرام کرنا ہے وہ بادشاہ جڑا وقت دا انہیں کی کام کیتا انہیں حکم کیتا لنتخذن علیہم مسجدا اس جگہ تے کہ مسجد بنائی جاوے اس جگہ تے مسجد بنائی جائے اور ہر سال اللہ والیاں دا ذکر کیتا جائے گا پتا چل گیا اللہ والیاں دا ذکر کرنا کوئی عجزہ نہیں ہے اللہ والیاں دے کول جانا کوئی عجزہ نہیں ہے اللہ والیاں دے مزاراں دے کول مسجد بنانا کوئی عجزہ نہیں ہے اے شروع تو لگ کے اللہ نے اپنے بندیاں دے دلاں دے اندر اللہ والیاں دی محبت بوس کر چھڈی ہے عزیزو دوستو پھر جناب کی ہویا نوجوان بید روس چلا گیا واپس پھر وہ صحابہ کہف والے آرام کرن لگے نے پھر اس مقام تے قرآن پاک دی آیا مبارکہ جتے میں چھڑے آئی
اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ إِذَا تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ذَلِكَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ فرمایا اے محبوب او غار والے جڑے اصحاب کہف والے نے انہاں تے جس وقت سورج جڑا ہے نا سورج نکلدا ہے نا تے غار دے سائڈ تو ہو کے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذات الیمین، فرمایا او جڑا سورج ہے اس نو پاور نہیں ہے کہ اس غار دے اتوں گزر جائے، بلکہ جدو سورج چڑھدا ہے تے جناب والا اس غار دی سجی سائڈ تے جتھے اللہ والے ڈیرا لا لے نے جناب والا او تو سورج بھی سیدھا ہو کے گزر نہیں سکتا۔ قرآن ہے فرمایا سورج بھی اللہ والے ڈیرے تو ادب نال سجی سائڈ تے ہو کے ذات الیمین و ذات الشمال، عزیزو دوستو اس سائڈ تے گزردا ہے، اور جس وقت غروب ہوندا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جس وقت جاندا ہے غروب ہوندا ہے اس وقت بھی کھبی سائڈ چاچا جی کھبی سائڈ تو ہو کے گزر جاندا ہے۔ سورج نو انی پاور نہیں ہے کہ جتھے اللہ والے بیٹھے نے اوتھے اپنی جناب والا جی روشنی ہے وہ بھی دے سکے۔ پھر فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، فرمایا غار دے کھلے درمیانی حصے میں انہاں ڈیرا لا رکھیا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جناتے فرمایا ذالک من آیات اللہ، فرمائے اللہ دی نشانیاں نے، بولو کی نے بولو اللہ دی نشانیاں نے۔ علماء حق کیا فرما دے نے کہ جناب والا اصحاب کہف والے موت نہیں آئی، کی بولو موت نہیں آئی، تے جڑی نشانی ہوئے اللہ دی وہ ختم ہے اور نہیں ہو سکتی۔ ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد، جنوں اللہ ہدایت دے اس نو ہدایت آ سکتی ہے، ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، فرمایا جنوں اللہ ہدایت نہ دے ان دے واسطے کوئی پیشوا کوئی رہبر کوئی مرشد نہیں ہے جنوں ہدایت اللہ نہ دے۔ آؤ جیزو دوستو اس مقام تے اللہ فرما رہا ہے کہ میں رب نے انہوں سلایا تھپکیاں دے کے اپنے والے فرمایا، اگے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، فرمایا سمجھ لو دیکھن والے ہو سمجھ لو کہ تسی سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے نے، ایقاظا وہم رقود ونکلمہم، اے جمع متکلم دا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی اپنے والے اللہ فرما رہا ہے، فرما دیکھن والا جدو تو دیکھے گا کہ یہ جاگ رہے نے، فرمایا ایقاظا وہم رقود، فرمایا سو رہے نے اے آرام پہ کر دینے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا کہ میں رب جڑا ہاں، فرمایا اسی انہاں دیاں کروٹاں جڑیاں نے ذات الیمین و ذات الشمال، اسی انہاں دیاں کروٹاں نہیں بدلنے ہیں۔ جناب والا موت آوے، ایک موت مقرر ہو گئی ہے، اللہ نے فرمایا اسرائیل جا ٹر جا فلاں کم رزق پہنچانا ہے، فرمایا اے فرشتہ تیرے ذمہ فلاں کام ہے، فلاں فرشتہ تیرے ذمہ فلاں کام ہے، ایتھے اللہ فرما رہا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ، فرمایا اسی انہوں نے سلایا ہے، اور سلا کے اسی انہوں نے کروٹانوں بھی ذات الیمین و ذات الشمالی انہوں نے کروٹانوں بھی بدلنے ہیں۔ اگے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، فرمایا انہاں دی چوکی داری واسطے
چوکیداری واسطے فرمایا کتا ہے، ذات دا کتا تے اللہ والا دی سنگت چ آ گیا۔ عزیزو دوستو وہ کتا کھڑا بھی ہو سکتا ہے، کتے دے بیٹھن دا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ اللہ والے فرما دے نے، سو ایمان والیو اللہ والے فرما دے نے کچھ اور بندے بھی آؤ گے جڑے کہ اللہ والوں دے کول شک و شبہات دے شاکچ رہ کے کھڑے ہو کے تر جان گے، لیکن جڑے بہ گئے جناب والا جنہ کلائیاں بچھا دتیاں اللہ والے دی بارگاہ وچ او کامیاب۔ اللہ فرما رہا کتیا تو بہ گیا ہے، باسی تن زراعی ہے بالوسید، اپنی کلائیاں نو بچھا کے بہ رہا ہے۔ مینو تیرے بیٹھن دا اینا انداز پسند آیا ہے کہ میں رب نے قرآن چ رکھ چھڈیا ہے۔ لے عزیزو دوستو اے ہے قصہ اصحاب کہف دا۔ حضرت امام علی مقام حسین نے فرمایا عجبت من اصحاب الکہف، عجبت من اصحاب الکہف قتلی وحملی۔ فرمایا نوجوانوں قرآن پڑھن والیا قصہ دس رہا ہے اصحاب کہف والا عجیب تر ہے، لیکن اس تو بھی جڑا میرا قصہ ہے اے اس تو عجیب تر ہے۔ عزیزان گرامی قدر کچھ ایسے جانور ہون گے قیامت والے دن۔ آخری گل کراں عزیزو دوستو، کتاب تھوڑے سامنے ہے تفسیر روح البیان، میرے پیارے کریم آقا نے ذکر کیتا صحابہ وچ جبریل حاضر ہے۔ جبریل کتے بولو حاضر ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لجپالا حکم۔ فرمایا کیوں نہ ہوئے کہ اصحاب کہف دی زیارت کیتی جائے، لولیتا فرارا ولا ملیتا منہم رعبا۔ فرمایا محبوب تسی نہیں ویکھ سکو گے، محبوب تسی ادو قیامت والے دن جبریل عرض کی یا رسول اللہ یا اللہ تسی نہیں ویکھ سکو گے، ہاں ایک گل ہے تسی اپنے دیوانیاں نو تیار کرو تے انہاں نے کول بھیج دیو جا کے تہاڈا سلام پیش کر آؤں۔ فرمایا جبریل پھر حالانکہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں عزیزو دوستو، پوچھنے کی وجہ کی ہے کہ جبریل خادم ہے، اپنے خدمیت جڑے سارے جناب والا ہے سارے کم پورے انجام دے گا۔ عزیزان گرامی قدر جبریل عرض کرتا ہے سونے محبوبا اپنی چادر نو بچھا دیو۔ یہ گل نوی ہوے گی، جنہ سنیے سنو دوبارہ، جنہ نہیں سنی کان دھر کے سن لو، حوالہ کول ہے روح البیان سامنے پئی ہے۔ عزیزو دوستو جس وقت جبریل نے عرض کی تھی سونے اپنی چادر بچھاؤ، چادر بچھا دیتی۔ فرمایا جبریل ہون کی کرنا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنے دیوانیاں نو فرماؤ ایک نکر تے ابو بکر بہ جائے، ایک نکر تے عمر فاروق بہ جائے، ایک نکر تے عثمان غنی بہ جائے، ایک نکر تے سونیا پیارا حیدر کرار بہ جائے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آئین ابو بکر، یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ فرمایا بہ جا۔ عمر فاروق بہ گئے، عثمان غنی موجود نہیں ہے۔ عزیزو دوستو میرے کریم آقا نے فرمایا اس جگہ تے حضرت ابو دردہ بوے گا۔ کون بولو؟ حضرت ابو دردہ بوے گا۔ ترائیت اس سورت کا نام حائلہ ہے۔ حائلہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حائلہ کیوں ہے؟ فرمایا جڑا اینو پڑھدا ہے قیامت والے دن اس دے تے عذاب دے درمیان چ حائل ہو جائے۔ حائلہ اس واسطے ترائیت حضرت موسیٰ السلام دے اترن والی کتاب جن کا ذکر آیا ہے۔ عزیزو دوستو میں بات کر رہی ایک جگہ تے حضرت ابو دردہ بہ گئے، چوتھی جگہ چوتھی نکرے بہ گئے حیدر کرار۔ محبوب نے فرمایا جبریل ہن کی کرنا ہے؟ عرض کی سونیا جس طرح حضرت سلیمان اللہ دے پاک پیغمبر انہاں دی جڑا تخت ہے اس نو اٹھا کے لے آندا گیا، ہواواں سیڈاں تو بولو سبحان اللہ یار، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سونے ہواواں سیڈاں تو سلامتیاں پیش کر دیا رہی، سونے ہواواں سیڈاں تو
تو استقبال کردیاں رہیاں سونے اج ایسی ہوا نو حکم ہوئے گا کہ تواڈیاں یاراں نو صحاب کاف تک پہنچا دے. یہ بات جناب والا یہ ذہن تے رکھو کہ اللہ تعالی اپنے یاراں دے کولو جس طرح کسی کو چاہے پہنچا دے. عزیزان گرامی قدر صحابہ بیٹھ گئے, چادر نو حکم ہو گیا, جس وقت ہواواں نو حکم ہو گیا ہوا چوک کے لے کے جا رہی ہے, فریدی اپنے کو نہیں, میری محنت ہے جناب والا روح البیان. جس وقت غار آ گئی, غار دے کول جا کے چادر نے اتار جناب والا ہوا نے تھلے ٹھہرا دیتا. ہوا نے جس وقت جناب والا غار قریب ہے, سامنے ستے نے اللہ والے, غار دیوار بھی ہے نا, دیوار ہے میرے عزیز دوستو. جس وقت انہوں نے ویکھیا او دیوار دی ایک انٹ جڑی ہٹا کے, کتے نو پتہ نہیں کہ کون ہے, کتا بولیا, جدو بولیا عزیزان گرامی قدر دوسری انٹ پھٹی, تیسری پھٹی. جس وقت نورانی چہرے کتے دے سامنے گئے نے عزیزو دوستو, اے جملے دی قدر پاؤنی ہے. جس وقت نورانی چہرے کتے نے ویکھے نے, تے کتے نے جس وقت مالک آوے گھر تے کتا اپنی دم بلا کے پیار محبت چاہ کے اپنے مالک دے قدماں وچ ڈگ پاوندا ہے. عزیزو دوستو اسی طرح اصحاب کہف دا کتا جڑا ہے حضور دے عاشقاں دے قدماں وچ جا کے لگ گیا ہے. حضور دے عاشقاں دے قدماں وچ نورانی چہرے ویکھے جناب والا. اس کتے نوں دسیا کنے ہے, اے کتیا پہلی بات دسیا کنے کہ اللہ والے نے جناب والا, انہوں بھی پتا ہے. پھر دسیا کنے ہے کہ حضور دے عاشق آ گئے نے. حضور دے عاشقاں نوں ویکھ کے جناب والا اپنی نگاہاں جھکا دتیاں. اللہ نے پھر جناب والا اصحاب کہف جڑے نے سلام پیش کیتا گیا. جو سلام کیتا اصحاب کہف والے نے بھی جواب دیتا, السلام علیکم, السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ, اے رسول اللہ کے اصحاب تواڈے تے بھی سلام ہوے. تے پھر فرمایا السلام علیکا, السلام علیکا یا رسول اللہ. سونیا اے صحابہ تواڈے محبوب تے بھی, اللہ دے محبوب تے بھی ساڈا سلام. عزیزو دوستو جس وقت سلام پیش کیتا گیا اس وقت جناب والا صحابہ نے اجازت لئی, واپس آ رہے نے جناب والا. اصحاب کہف نے اجازت مانی, پھر آرام کرنا شروع کر دیتا. اللہ نے انہاں تے موت نہیں, قیامت دے قریب زمانہ آوے گا حضرت امام مہدی دا. انشاءاللہ کسی جمعے تے میں یہ بھی تواڈے سامنے تذکرہ کراں گا. حضرت امام مہدی دی شان آپ تشریف لے آؤن گے, سمجھ آ گئی ہے. تے جس وقت آؤن گے آپ غارب جان گے, سلام پیش کرن گے, گفتگو ہوے گی, اس تو بعد جناب والا پھر سو جان گے. اللہ رب العزت قیامت والے دن اٹھائے گا. اصحاب کہف والے آؤ عزیزو دوستو, 10 ایسے جانور نے جنہاں نو اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجنا ہے. پہلا جانور حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی. بولو کیڑا جانور؟ حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی, وہ جنت جائے گی. اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا اپنے مہمانوں واسطے بچڑا کیتا, وہ جناب جنت جائے گا. تیسرا جانور جڑا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آوات دمبا بھیجا گیا, وہ بھی جنت جائے گا. اور چوتھا پنجواں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گائے جناب والا, وہ بھی جنت جائے گی. یونس علیہ السلام آپ نو جڑی مچھلی نے اپنے پیٹ چ رکھیا, وہ بھی جنت جائے گی. حضرت عزیر علیہ السلام آپ اور آپ بجرا گدا اللہ نے زندہ فرمایا, 100 سال تو بعد وہ بھی گدا جنت جائے گا. جڑی میں گل کر رہا روح البیان وچ موجود ہے عزیزو دوستو. پھر اس تو بعد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, فرمایا اے چونٹیو, ایک چونٹی بولی اپنیاں
اپنی کھڈاں میں چلیاں جاؤ، اپنے گھراں میں چلیاں جاؤ، لشکر آ رہا ہے، فرمایا جن نے بلا کے دوسریاں نو دعوت دیتی وہ بھی جنت جائے گی، جڑا ہد ہوئے گا وہ بھی جنت جائے گا۔ جناب والا پھر فرمایا اصحاب کہف دا کتا وہ بھی جنت جائے گا۔ پھر فرمایا جڑی کسوا اٹھنی کسوا سواری مصطفیٰ نے اسے سواری فرمائی وہ بھی جنت جائے گی۔ عزیزو دوستو 10 جانور جڑے نے وہ جنت جا سکتے نے، توجہ جنت جا سکتے نے۔ جناب والا کچھ ایسے لوگ بھی نے جنہ دا اے عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور دے والدین جڑے نے وہ جنت چ نہیں۔ عزیزو دوستو یہ 10 جانور جا سکتے نے تے جس جگہ تے میرے مصطفیٰ نے 9 مہینے گزارے نے اس ماں دا کی مقام ہوئے گا۔ پھر محبوب سرکار تشریف لے آئے نے، اللہ نے فرمایا محبوبہ مینوں تیری قسم ہے میں تیرے واسطے ساری زمین مسجد بنا چھڈی ہے، ساری زمین پاک کر چھڈی ہے، بشرطے محبوبہ پاک جگہ ہوے اوتھے جتھے بھی تیرا یار عبادت کرے گا میں قبول کر لواں گا۔ تو عزیزان گرامی قدر اے ہے اصحاب کہف دا قصہ۔ جس بندے نے نام لکھ کے اپنے کو رکھے وہ ہر بیماری تو محفوظ رہے گا۔ جنہوں مرگی دے دورے پاؤندے نے وہ نام لکھ کے جناب والا پانی پلا دے دم کر کے انہوں آرام آ جائے گا۔ جن دا بچہ روندا ہے ہر وقت روندا رہندا ہے وہ ان دی تلاوت کر کے دم کر کے جناب والا پانی پلاندا رہے آرام آ جائے گا۔ جس جگہ تے کوئی ایسا سایہ ہے اس جگہ تے پڑے جان سایہ دور ہو جائے گا۔ جس جگہ تے جناب والا سیمو زر پیا ہے، سونا پیا ہے، چاندی پئی ہے، درم و دینار پے نے، اس جگہ تے خطرہ بھی چوری دا خطرہ ہے، اس جگہ تے رکھ دیو اللہ تواڈے خزانے نو محفوظ کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی پیارے محبوب میں صدقے اے اللہ والے جڑے 300 سال ستے رہنے بغیر کھانے تو زندہ نے، بغیر پین تو زندہ نے، انہاں دے کپڑیاں نو بھی زمین نے کچھ نہیں کیا تے پھر سانو بھی چاہیے ہے نا انہاں دے گن گائیے۔ مل کے سارے پڑھو زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا، مل کے ذوق پیدا کرو زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں نہیں ہو، مل کے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفل میں لا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفل میں لا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ میں دعا ہے جو تھوڑے سامنے عرض کیتا ہے اصحاب کہف دا واقعہ اللہ تعالی ساڈا سب دا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت محبوب میں صدقے سب دوستاں نو کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔